الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. میں سب سے پہلے آل انڈیا مسلم کانفرنس شاہ مالیگاؤں کے ذمہ داران خصوصاً جمیل کانتی صاحب اور اردو گھر کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی پروقار مجلس کا انہوں نے انتظام کیا اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے کچھ تجربات آپ سے شیئر کروں. اور میرے تعارف میں علی صدیقی صاحب نے جو باتیں کی اور اس میں ایک جملہ جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ میں جہاں اس وقت کام کر رہا ہوں UAE وہاں پر وسائل کی فراوانی ہے اور اس میں ہم ڈیزیبل بچوں کو یا اور دوسرے چیلنجز کو بآسانی نبھا سکتے ہیں، جبکہ مالیگاؤں میں وہ وسائل بہت کم ہیں. یہاں پر تندرستی ہے اور مالی وسائل کی فراوانی کے علاوہ ٹیکنیکل ذرائع کم ہیں. تو میں بتا دوں کہ میں UAE میں بھی وہی کام کر رہا ہوں کچھ بدلے ہوئے حالات میں جو میں نے مالیگاؤں میں کیا تھا 1980s میں. میں نے اپنے تعلیمی تجربات کو زیرو ریسورسز سے شروع کیا، کسی بھی ٹیکسٹ بک کے بغیر. عربک لینگویج ٹیچنگ کے جو تجربات میں نے کیے پھر اس کو پھیلا کر دوسرے موضوعات پر اس کا اطلاق کیا. اور کچھ اساتذہ جانتے ہیں خاص طور سے ان کا تعلق مالیگاؤں ہائی اسکول سے، وہاں بھی میں نے دینیات کا ایک کورس مرتب کیا تھا. بہرحال اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں صرف یہ اشارہ کر دوں کہ وسائل کی فراہمی یا کمی کبھی بھی کوئی مسئلہ ایک مربی اور معلم کے لیے اور ایک متعلم کے لیے نہ ہونا چاہیے. میں اس نظریے کا نہ صرف حامل ہوں بلکہ اس کا عامل بھی ہوں، اور میرے درجنوں انٹرویوز ہیں ٹی وی میں. UAE ٹی وی نے، ابوظہبی ٹی وی نے میرے اوپر فیچر فلم بنائی ہے اور اس میں میں نے اپنے آپ کو ایک مزدور کا بیٹا زیادہ پسند کیا کہ انا ابن عامل انا ابن نساج. اور یہ بات لندن کے ایک اخبار میں ریپیٹ ہوئی ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا تھا. تو اس سے شروع کرتے ہوئے کچھ لوگ عرب دنیا میں مجھ کو عربی زبان کی بنیاد پر دکتور لکھتے ہیں، ایسی ہی کوئی غلطی حسنزن کی بنیاد پر یہاں بھی جو دعوت نامہ چھپا ہے اس میں ڈاکٹر ابو صالح لکھا گیا ہے. تو عربی اخبارات کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں لست دکتور بل مریض ہوں بحب اللغة العربية. میں ڈاکٹر نہیں بلکہ مریض ہوں. طلب علم کا، عربی زبان کی محبت کا اور اس کی نشر و اشاعت کا. تو آپ بھی مجھے تنقید کا مریض سمجھیے، طلب علم کا مریض سمجھیے، تغیر آفرینی کا بیمار سمجھیے، ڈاکٹر نہیں. میں جو باتیں آپ سے کہوں گا شیئر کروں گا یہ سب وہ ہیں جس کو میں جی رہا ہوں، جس کو میں نے مشقت، محنت، ذلت، ہر طرح کی وہ چیز جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، آل آبسٹیکلس کو سمجھنے، اس کا سامنا کرتے ہوئے اسے حاصل کی ہے اور اس کو برتا ہوں اور وہی شیئر کرتا ہوں. There is nothing from the book. کوئی چیز روٹ لرن نہیں. جو موضوع دیا گیا ہے، میں نے کچھ پاور پوائنٹ تیار کیا تھا اور لیپ ٹاپ بھی لے کر آیا تھا، لیکن یہاں دیکھا کہ ٹائمنگ کا جو اعلان ہوا ہے جیسا کہ وضاحت کی گئی وہ مالیگاؤں کے حساب سے ہے، یعنی 10:30 کے بعد بھی آدھے گھنٹے بعد. اور میں ابھی بھی مجھے صدیقی سر کی آوازیں یاد آ رہی ہیں، بچپن سے ہم ان کو سنتے آئے ہیں. عام طور پہ پروگرام شروع ہوتا ہے وہ اکیلے ہی اسٹیج پر کھڑے ہو کر آواز دیتے رہتے ہیں، اب آ کر تشریف لے آئیے، آ کر کرسیوں پر بیٹھ جائیے، یا بچپن سے مجھے یاد ہے. اس لیے میں نے جیسے اس وقت اس حالت میں ان کو دیکھ کر برجستہ کہا کہ the youngest old man in the town is here. So یہ ہماری ایک روایت ہے اور وجہ طور پر کسی نے اشارہ کیا، اگرچہ اس سے کچھ تھوڑی بہت ضرورت بعض لوگوں کو ہوئی ہوگی. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ وقت کی پابندی، مگر میں اس کو ملامت نہیں کرتا. بذات خود ہر جگہ میں وقت سے پہلے پہنچنے کا عادی ہوں.
اس کا بھی محرک ایک بہت ہی بنیادی تعلیم ہے جو بستر مرگ پر موت نزع کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے انسان جو اسلامی اعتبار سے ہماری نظر میں ہیں وہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بستر مرگ پر اپنے باپ جن کو خلیفہ نامزد کیا حضرت عمر کو بلا کر چند نصیحتیں کی۔ اس میں پہلی نصیحت یہ تھی، اس نصیحت پر میری کئی تقریریں ہیں آن ریکارڈ، یوٹیوب پر آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اعلم یا ابا یا عمر ان للہ عملا باللیل لا يقبله بالنهار وإن له عملا بالنهار لا يقبله بالليل وإنه لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة۔ کہ اللہ کے تو ایک عمل دن میں مطلوب ہے، وہ رات میں قبول نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز دن میں ہوگی، آپ ظہر کی نماز رات کے 12 بجے 1 بجے نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک عمل اللہ کو رات میں مطلوب ہے، تہجد رات میں مطلوب ہے، اسے دن میں قبول نہیں کرے گا۔ آپ دن کو 12 بجے تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ ایک انتہائی سادہ اور عملی بات ہے، انہوں نے ٹائم کانشسنس، وقت کی اہمیت کا احساس جگایا اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو، جسے پوری دنیا میں نئے تہذیب و تمدن کی آبیاری کر رہی ہے، جس کی خطمیزی ہمارے پیغمبر کر کے گئے اقرا کے الفاظ لفظ سے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ایک ریڈنگ ریولوشن برپا کیا، ایک پڑھنے کا زلزلہ پیدا کیا۔ وہ لفظ اقرا غار حرا میں پیغمبر نے سنا، غار طور میں جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے آپ کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس سے میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور اس پر میں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے پروجیکٹ پر ورک کروایا۔ تو اس وقت سے عملی طور پر ریڈنگ کا پروسیس جو شروع ہوا تو وہ نان اسٹاپ جاری ہے۔ ایک طرف قرآن ریسیٹیشن کا، دوسری طرف اس کے بعد انسانیت میں پہلی بار عام سطح پر عام انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ اسے پڑھنا ہے، یعنی کچھ علم حاصل کرنا ہے۔ اس پہلی 5 آیتوں میں ریڈنگ لرننگ سے متعلق اور اس کے وسائل سے متعلق قلم کا استعمال ہے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، نون سے انون کو جاننے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا انقلابی پیغام تھا، اور اس کے لیے ضرورت تھی ایک ریڈنگ کلچر کی اور ٹائم کانشسنس کی۔ معلم متعلم ریڈر کو سب سے زیادہ یہ جاننا ہے کہ اس وقت کا کام کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کی اس وصیت کو میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں، میرے الفاظ میں میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہر وقت کا ایک کام ہے، جس طرح ہر کام کا ایک وقت ہے، اسی طرح ہر وقت کا ایک کام ہے۔ جس طرح ہر کام کا ایک وقت ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں خاص وقت پر مقرر ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ مقررہ اوقات پر نمازیں فرض کی گئی۔ ایسے ہی اس کے ماسوا جو اوقات ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں اللہ کی کو مطلوب ہیں، انسانیت کو مطلوب ہیں، آپ کے اپنے بھلے کے لیے، آپ کے اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے، آپ کی اگلی نسلوں کی بھلائی کے لیے۔ اب ان مطلوب کاموں کو جسے خدا نے مقرر نہیں کیا اسے جاننا ہے، یہ ہے تعلیم و تربیت کا ایک بنیادی تقاضا۔ اور ایک معلم کو سب سے زیادہ ٹائم کانشیس ہونا چاہیے۔ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے عصر حاضر میں بدلتا ہوا تعلیمی منظرنامہ اور مواقع، اور انگلش میں تھوڑا سا مختلف دیا ہے، اس میں نظام کا لفظ نہیں ہے، انگلش میں ہے کہ the changing scenario of education system and opportunity، یہ ہے بدلتا ہوا سسٹم کا لفظ نہیں ہے، سیدھا منظرنامہ ہے، تو سیناریو منظرنامہ سسٹم۔ تو یہ ایک تمیزی گفتگو تھی سر صحیح جو میرے تعارفی کلمات کے حوالے سے میں نے کی۔ اب کم ٹو دا پوائنٹ، جو موضوع ہے اپنے حاضر میں بدلتا ہوا تعلیمی منظرنامہ اور مواقع۔
اور اس سلسلے میں جو توقعات آپ حضرات کو ہیں اس کی ترجمانی کنوینر صاحب نے کی ہے، علیم فیضی صاحب نے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اے آئی آ رہا ہے اور چیٹ جی پی ٹی آ رہا ہے. آ رہا نہیں ہے، آ چکا ہے، سب کچھ آ چکا ہے. وہ شاید یہاں ابھی اس کی چھاپ اتنی نہیں ہے. وہاں ہر دنیا میں ہر جگہ، ایون انڈیا میں جو میٹروپولیٹن سٹی ہے وہاں پر یہ سب چیزیں آ چکی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے مکمل طور پر اس پہ نربھر ہے اور ہو جائے گی. اور اس کی تصدیق کے لیے آپ نے شاید اس کا نام تو سنا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، صدیقی صاحب کے علاوہ کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020. اور یہ اس کے بارے میں بہت سی بحث کی جا سکتی ہے. میں کسی بھی قسم کے پولیٹیکل ایسپیکٹ کو، اس کے سیاسی پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس میں بر وقت سربراہ جو حکومت ہے برسر اقتدار، اس نے اپنا کچھ رنگ جمانے کی کوشش کی ہے، اس کو کچھ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ جانے اور آپ لوگ جانے. لیکن خالص تعلیمی نقطۂ نظر سے میرا سب سے پہلا مشورہ آپ سب کو یہ ہے کہ اسے ضرور پڑھیے، کور ٹو کور. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بائبل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ناقابل بحث ہے. اس کی ہر سطح پر، ہر لفظ پر میں جرا کر سکتا ہوں، بحث کر سکتا ہوں. یہ میرا پڑھا ہوا نسخہ ہے، اس سے آپ نشانات ہر صفحے پر دیکھ سکتے ہیں. مگر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جس عالمی منظر نامے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کا پرتو اس طرح ہے کہ اس کے جو 8 رہنما یا بنیادی یا کلیدی اصول بیان کیے گئے ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو اقوام متحدہ کے ذریعے پاس کیے گئے ESD ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اس کے بعد میں نے یہ رکھا ہے، یہ آپ کی تعلیمی پالیسی کا خلاصہ ہے، اور یہ خلاصہ اس شکل میں اسی پالیسی کا ہے. نیشنل پالیسی کو اس سرکل میں پیش کیا گیا. میں تصویر اس لیے صرف لایا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بیسیکلی کاپی ہے یونائٹڈ نیشنز کے تحت جو ESD اور SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030 پاس کیا گیا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، اور ہندوستان سمیت تمام ملکوں نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے. اور اس کے مطابق ہر ملک نے اپنی تعلیمی، سیاسی، سماجی، ہیلتھ پالیسی، تقریباً جو پرنسپلس آف گورننس ہیں، حکومت چلانے کے جو بنیادی تقاضے ہیں، شہریت کے جو لوازم ہیں، شہریوں کو فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جو ضوابط عالمی سطح پر طے کیے گئے ہیں، اس سے آج کوئی ملک نہ بے نیاز ہو سکتا ہے نہ دستبردار. تو یہاں سیاسی دھڑا بندی اور سیاسی رنگامیزی مقامی سطح پر کچھ بھی ہو، جب عالمی سطح پر اس پالیسی کو دیکھا جائے گا تو ہندوستان کو معلوم ہے کہ اسے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ UN چارٹر کا، UN کے جو ایجنڈا ہے فار دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030 اور اس کے بعد تو ہمیں اس میں بھی اپنے وجود کو جسٹیفائی کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے پیرالل اپنا ملکی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام چلا رہے ہیں. تو آپ یہ تصویر دیکھیے، اور اس کے بعد UN کا جو اپنا 17 مقاصد پر مشتمل گول ہے وہ ہے SDG اور ESD ایجوکیشن فار سسٹینیبل گول، فیوچرس آف ایجوکیشن. یہ 2022 کی رپورٹ ہے، 2023 کی آنے والی ہے. وہ بھی اسی انداز میں پیش ہے، وہی سرکل اسی کلر میں انڈیا کی اس پالیسی کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے. تو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ عصر حاضر کا بدلتا ہوا تعلیمی منظرنامہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انیس لقمان ندوی کا ایک لیکچر کافی نہیں ہے. میں صرف توجہ دلا سکتا ہوں کہ آپ کو کیا جاننا ہے. مواقع اتنے زیادہ ہیں جتنے آپ سب کے سر پر مشرف بال ہی نہیں. میرے سر پر تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن یہاں سے بال والے موجود ہیں. مواقع بے شمار ہیں اور وسائل کی کوئی کمی نہیں.
یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے وہ ایک جھوپڑے میں رہتا ہو اس کے پاس یہ موبائل فون ہے، یہ موبائل فون معمولی درجے کا اسمارٹ فون آج اس سے زیادہ اپنے اندر کمیونیکیشن، نالج ٹرانسفرز اور ہر طرح کی انٹریکشن کی، ایگزیکیوشن آف آرڈرز کی، ٹیکنگ ایکشن کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے 19 جولائی کو نیل آرم اسٹرانگ چاند پر اترا تھا، چاند گاڑی سے 19 جولائی 1969۔ اس وقت جو کمیونیکیشن ورلڈ کا تھا، کہا جاتا ہے کہ آج کا معمولی اسمارٹ فون مور ایفیشینٹ دین اپولو مشن ان ٹرمز آف کمیونیکیشن، کیونکہ اس وقت کا جو جی پی ایس سسٹم تھا، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، وہ صرف ناسا اور اس کو کنٹرول کر رہا تھا، اور مون سر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو اس نے کا پاس آن کیا۔ لیکن اس موبائل فون سے آپ اس وقت آپ کی ڈیلیوری امیزون سے 10:11 پر یا آج کسی وقت 5 بجے تک ہونے والی ہے، آپ کو ابھی معلوم ہو جائے، چاہے آپ ایک جھوپڑے میں رہتے ہیں۔ اس بدلے ہوئے اور بدلتے ہوئے زمانے کو سمجھیں، زمانہ بدلا نہیں ہے، بہت صحیح لفظ استعمال کیا ہے، بدلتا ہوا۔ It is constantly in change. Change is the constant. ثبات ایک تغیر تو ہے زمانے میں، جو اقبال نے کہا کہ جو چینج ہے وہی بنیادی طور پر ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اسے ملٹری ٹرم میں 1991 میں امریکن آرمی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ووکا، وہ شارٹ فارم ہے، ووکا، VUCA، تو جانتا ہے کہ آج کل گیمز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ووکا سے ان کی مراد تھی volatile, uncertain, complex, ambiguous۔ 1991 کے بعد سے سوویت یونین کولیپس ہو گیا اور یونیپولر ورلڈ آ گیا، یعنی 2 قطبی نظام کی بجائے یک قطبی نظام دنیا میں آیا۔ پہلے سرد جنگ تھی، سرد جنگ ختم ہو گئی، جو بھی سیاسی تبدیلیاں ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل ریولوشن، 4th انڈسٹریل ایج آ گیا۔ اس کا امپیکٹ دنیا پر جو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کے 5000 سال میں نہیں ہوئی۔ پچھلے 5000 سال میں جتنی ترقی نہیں ہوئی اتنی 1991 سے 2000 تک ہوئی، اور 2000 کے بعد سے ہر سال صرف 6 مہینے میں اتنی ترقی ہوتی ہے جتنی پچھلے کسی دور میں نہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہر 6 مہینے کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے تقریباً۔ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ایڈوانس کی جا سکے۔ تو اب اس کا فیصلہ کہ بدلتا ہوا تعلیمی منظرنامہ کیا ہے اگر میں کروں یہاں کھڑے ہو کر تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ مجھے جاننا ہوگا کہ یہ نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ مسلسل اسے جاننے کا حریص رہنا ہے، مسلسل اس سے وابستہ رہنا ہے اور اپنی نالج کو بڑھانا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں تعلیمی منظرنامے میں جو سب سے زیادہ اہم چیز مجھے اپیل کرتی ہے، کیونکہ میں خود اس کا فاعل ہوں، شہدائی ہوں اور عامل ہوں طالب علم کے زمانے سے، وہ ہے اصل چیز تعلیم نہیں ہے، تعلم۔ آج کے دور کو آپ ڈیجیٹل ایج کہیں یا کچھ اور نام دیں، لیکن پریکٹیکلی وہ بیسیکلی دا ایج آف لرننگ ہے، ایج آف لرننگ، سیکھنے کا دور۔ ایوری بڈی از اے لرنر، اور آپ میرے شاگردوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں 80s کی اپنی میں کہتا تھا اسی شہر میں سڑک پر وہ کلاس لے کر میں چلتا تھا کہ احسن معلم احسن متعلم، بہترین معلم بہترین متعلم ہوتا ہے۔ اس سے میری مراد کسی کتاب کا پڑھانا نہیں، یہ ذہنی رجحان ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، اٹ کین بی موڈیفائڈ، اس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس سے بہتر چیز کہیں اور ہو رہی ہے۔
اس سے بہتر چیز میرا ایک طالب علم بھی کر سکتا ہے۔ اب میں نیکسٹ پوائنٹ پر آتا ہوں۔ میرا اصل میں نقطۂ آغاز کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ میں ایک سوال کرتا آپ سے، اگر آپ نے کچھ جنرل نالج ہے تو بتائیے۔ آئنسٹائن کا نام تو سب جانتے ہیں۔ آئنسٹائن پڑھتے وقت 3 لفظ تھے، the last words uttered by Einstein۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک لفظ بتائے گا اس کو، ایک چاکلیٹ، 2 دوسرا، اور 3 تینوں کو لے سکتا ہے، جس کے یہاں 3 بچے ہوں گے کہاں آئے گا؟ 30 seconds آپ کے پاس۔ The 3 words uttered by Einstein۔ آئنسٹائن نے وہ 3 لفظ کیا کہے جس پر اس کی موت ہوئی؟ میرا ٹائم چل رہا ہے، 20 سیکنڈ ہو گیا، لاسٹ 10 سیکنڈ۔ اوکے، نو پرابلم، کوئی آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ اس کا فاؤنڈر کون ہے تو میں بھی نہیں بتا سکتا، کوئی ضرور نہیں۔ لا ادری مثل العلم، آپ نہیں جانتے اور یہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تو آپ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو یہ آئنسٹائن لاسٹ 3 ورڈز کہے تھے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یا بات بھی بتاتا ہوں، وہ یہ تھے سمپلیفائی۔ دوسرا لفظ تھا سمپلیفائی، اور تیسرا لفظ بھی تھا سمپلیفائی، یعنی چیزوں کو سادہ بنائیے یا آسان بنائیے۔ اور اس کی نظر میں چونکہ آئنسٹائن واز آلویز تھنکنگ اباؤٹ دا یونیورسل ماڈل، کہ کائنات کیسے بنی، کائنات کیسے چل رہی ہے، کائنات کی وہ طاقتیں یا قوتیں کیا ہیں جس پر یہ پورا نظام ہستی قائم ہے۔ یہی اس کے غور و فکر کا مرکز تھا۔ اسی کو سمجھنے کے لیے اس نے نظریہ اضافیہ، پھر اس کے بعد اور جو اس بنیاد پر نظریات وجود میں آئے، کوانٹم میکینکس ہے وغیرہ وغیرہ، اور الٹیمیٹلی وہ اس کا تجسس یہ تھا کہ TOE ایک ایسی ایجاد کی جائے جسے تھیوری آف ایوری تھنگ کہا جا سکے، یعنی ایک سنگل تھیوری سے پوری کائنات کے آغاز اور انجام کی تشریح کی جا سکے۔ اس کی مراد سمپلیفائی سے یہ تھا کہ ہم اس کے ریفرنس سے آسانی سے سمجھ سکیں کہ کائنات اس طرح بنی، اس طرح چل رہی ہے، اور اس طرح وہ انجام پذیر ہوگی، اور اس کے درمیان میں آغاز و انجام میں جو سارے تزلزل ہو رہے ہیں، سارے تغیرات واقع ہو رہے ہیں، ان میں ہم کس حد تک ہیومن پراسپیرٹی کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ان قوانین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وغیرہ۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، اب یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایک فرضی حصہ ہے۔ آئنسٹائن نے یہ کہے یا نہیں کہے مجھے نہیں معلوم، یہ فرضی طور پر میں نے بنایا ہے۔ اس کا کوئی ریفرنس آپ کو کتاب ملے گی، اس لیے اس کا کوئی جواب آپ دے نہیں سکتے تھے، اور ہمیشہ میری 3 کاپی میرے پاس رہتی ہے۔ یہ میں نے کئی انڈیا اور UK ہر جگہ اس کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ جسٹ اس طرح ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، کلاس میں اس طرح کے جوک سناتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس ریفرنس سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ الفاظ کے گورا کھندے میں مت جائیے۔ تعلیمی منظرنامہ اور عصر حاضر اور ہمارے مولانا ایوب صاحب نے کہا قدیم مثالیں جدید نافع، میں ندوہ کا تعلیم یافتہ ہوں، یہ دارالعلوم ندوہ کی تعلیمی تحریک کا ایک اعلان تھا، اور اس سے وہ تھا، اس پر بھی میں نے مولانا علی ندوی سمیت رحمہ اللہ سے بہت بحث کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بحث کو اپنا، اس رجحان کو، ناقدانہ تجزیاتی مزاج کو اپنائیں۔ اس لیے نہیں کہ ابو صالح علیہ السلام ابھی کہہ رہا ہے یا میں نے کیا ہے۔ یہ تعلیمی پالیسی جو بنائی گئی ہے، اور UN کی اس تعلیمی پالیسی کا ESD کا میں نے حوالہ دیا، اب اس کا خلاصہ 8 اصولوں میں بتایا گیا ہے، اور اس میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، بہت سی چیزیں ہیں جس کا تعلق تو انتظامات سے، جیسے 10+2 کا نظام تھا،
اب نئی تعلیمی پالیسی میں 5+3+3+4 ہوگا، تعلیمی سال اس طرح تقسیم ہوں گے، آنگن واڑی کو بھی اب سرکاری سطح پر ایک جواز حاصل ہوگا، اس کے لیے بھی وسائل فراہم کیے جائیں گے. یہ سب ہے تنظیم تعلیم، ریگولیشن آف ایجوکیشن. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ کام حکومت کا ہے، حکومت کرے گی، کرتی رہے گی. میں اور آپ جو معلمین کے پیشے جو چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کو ترقی ملے، تعلیم و تربیت کے کام میں ترقی ہوتی ہے ذہن کو بیدار کرنے سے. تعلیم کیا؟ کئی تعریفیں اس کی جاتی ہیں. ہماری طور پر تعلیم کی میں درجنوں تعریفیں کرتا ہوں. ایک تعریف ہے ایجوکیشن از ٹو فری دی مائنڈ، ذہن کو آزاد کرنا. ایک بچہ جب کسی گھر سے آتا ہے تو اس گھر میں وہ بہت ساری عادتوں کا غلام ہوتا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے بیٹھتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ پلیٹ ہاتھ میں لیتا ہے، ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، چمچے سے کھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے کھلاتا ہے، جو زبان چاہتا ہے بولتا ہے وغیرہ. لیکن اسکول میں آ کر اسے نو سننا پڑتا ہے. اسکول میں آ کر اسے ڈسپلن کیا جاتا ہے. اسکول میں آ کر اس کی ایک متعین جگہ بتائی جاتی ہے. اسکول میں اس کو ایک یونیفارم کا پابند بنایا جاتا ہے. اب یہاں بظاہر اگر ایجوکیشن آزاد کرنے کا نام ہے تو یہاں آ کر وہ قدر مقید ہو جاتا ہے. لیکن یہ ناگزیر ہے، کیونکہ اس پابندی کے بغیر آپ کلاس کا نظم اور 30 40 50 100 بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر ایک منظم سرگرمی بامانہ سرگرمی نہیں کر سکتے. لیکن اب اس بامانہ سرگرمی میں اس مقید اس کلاس روم میں دوبارہ تعلیم کا کام ہے ٹو لیبریٹ، ٹو فری دی مائنڈز. اب آپ اگر طالب علم کے ذہن کو کتاب میں مقید کرتے ہیں کہ وہ وہی سوچے جو کتاب میں لکھا، یا اپنے ساتھ اس کو باندھ دیں کہ معلم جو بولتا ہے، استاد نے جو فرمایا ہے وہی وجہ ہے، تو آپ اسے اپنا یا کتاب کا یا نصاب کا ذہنی غلام بنا رہے ہیں. ہمارے دینی اور عصری ہماری مراد ہے مسلمانوں کے، خاص طور پر عالمی سطح پر جو سب سے بڑا خلل ہے، سب سے بڑا خلل ہے وہ یہ کہ ہم جہاں ایک ڈسپلن کی پابندیاں ہیں وہ ناگزیر، اس سے ذہن مقید نہیں ہوتا. لیکن کلاس روم میں جس انداز سے ہم تعلیم مدارس اور اسکولوں میں چل رہی ہے اور چلی آ رہی ہے وہ ذہنوں کو مقید کرتے ہیں. اس سے آزاد کرنا ہوگا، اور اب آپ نہیں کریں گے تو یہ تعلیمی پالیسی کرنے والی ہے. اور میں اس اعتبار سے اس کو اب تک کی بہترین تعلیمی پالیسی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے نمبر 7 پر 7 کی پرنسپل جو ہے وہ ہے ٹو پروموٹ کریٹیکل تھنکنگ، انکوائری بیسڈ ریزننگ، لاجیکل انالیسس. اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال طور پر میں پچھلے سال پونا کے ایک بہت بڑے کوچنگ سینٹر میں بہت سکسیسفل ہوں. وہاں کسی جگہ موٹیویشنل سینٹر کورس لکھے ہوتے ہیں، ترغیبی آج کل اس کا بڑا فیشن ہو گیا ہے. بڑے بڑے اسکالرس اسپیکرس بلائے جاتے ہیں جو بلبلا انگریز تقریریں کر کے بچوں میں اور اس میں جوش و خروش پیدا کرتے ہیں. آپ آئنسٹائن ہیں، آپ جو ہے ماری کیوری ہیں، آپ کسی ملک کے صدر بن سکتے ہیں. اس طرح جو ہے قدیم زمانے میں شاعر بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، اب یہ موٹیویشنل اسپیکر عام آدمی کی بھی تعریف کر رہے ہیں. اس کا کوئی ہماری فائدہ میں نہیں سمجھتا، میں اس کا بھی ناقص ہوں. لیکن میں بتا دوں کہ ایسا ہی ایک کوٹ لکھا ہوا تھا اور بہت مشہور ہے وہ جملہ، وہ ہے aim for the moon. Aim for the moon. If you miss it, aim for the moon. sorry دیا ہے. میں اسے کئی الفاظ، لیکن یہ الفاظ وہاں لکھے ہوئے تھے. aim for the moon. If you miss, you may hit a star. یہ آپ نے سنا ہوگا، انگلش میں ہے اور اکثر کلاس روم میں مدارس میں اسکولوں میں لکھا جاتا ہے. یو اے کے بھی ایک بہت بڑے اسکول میں جہاں میں کام کرتا تھا وہاں بھی یہ تھا سائنس کی کلاس میں.
Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. کہ اپنا مقنع نظر اپنا مسئلہ چاند کو بنا. آپ کا ٹارگیٹ چاند ہونا چاہیے, یعنی ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے. اگر وہ بڑا مقصد چھوٹ بھی گیا تب بھی آپ ستاروں کو پا لیں گے, کسی ستارے کا آپ شکار کر لیں گے. تو اب یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, یہ میں نے پہلے یو اے میں کیا تھا, پھر 6 سال جب پورا کے کوچنگ سینٹر میں اس کا تجزیہ کر کے بتایا کہ دس از ربش. یہ 100-150 سال سے کوٹ ہوتا چلا ہے. میری تحقیق کے مطابق یہ پہلی بار کسی نے 1911 میں ایک پیپر میں لکھا, aim for the moon, if you miss you may hit a star. یہ ربش بے معنی اس لیے ہے کہ چاند اولا تو ستاروں سے قریب ہوتا ہے, دور نہیں, اور ستاروں سے چھوٹا ہوتا ہے. چاند کی جسامت جو ہے کسی بھی ستارے سے کم, وہ ایک سیارچہ ہے اور زمین کا قریب ترین سیارچہ ہے, اس لیے وہ بہت روشن اور بڑا دکھائی دیتا ہے. اور جو ستارے دور چھوٹے چھوٹے نظر آئے, اور کوئی بھی ستارہ چاند سے نیچے نہیں. تو اب اس جملے کو آپ لکھ کے بار بار غور کریے کہ aim for the moon, کہ اگر آپ سے چاند چھوٹ گیا تو آپ ستارے کا ستارے کو پکڑ لیں گے. کیا یہ عملاً عقلاً کسی بھی اعتبار سے درست ہے؟ بچوں میں جو نیا تعلیمی نظام ہے اس کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت یہ ہوگی اور ہے, اور میں اسے اس پالیسی سے 40 برس پہلے سے استعمال کر رہا ہوں. میرا ہمیشہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ از اٹ ٹرو, کیا یہ لاجیکلی صحیح ہے, کیا یہ تاریخی اعتبار سے صحیح ہے, کیا یہ عقلی اعتبار سے صحیح ہے, اور نہیں ہے تو صحیح کیا ہے. یہ ماحول وقت کا تقاضا ہے. بدلتے ہوئے تعلیمی منظرنامے کا واحد نمائندہ اگر کوئی عملی مظاہرہ ہے تو وہ اے آئی نہیں ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایئرپورٹ پر بھی آئے گا, سپر مارکیٹ میں بھی ہوگا, وہ ہر جگہ ہوگا, وہ صرف تعلیم پر اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن تعلیم کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے جو ہر بچے کے دماغ میں آپ کو جگانی. ہر بچے کے ذہن میں ایک تنقیدی رجحان. تنقید سے مراد کسی کی یکجوئی نہیں ہے. تنقید سے مراد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ آئی ایم بیٹر دین یو. تنقید سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا کھوٹی, اس کو جاننے کا پیمانہ کیا ہوگا. اب اسی پر میں بتا دوں, میں نے کہا 40 طالب علم کے زمانے سے میں کر رہا ہوں, تو ہمارے طالب علم میں بہت سارے اشعار مشہور, جیسے یہ مثل ہے aim for the moon, if you miss you may hit a star. یہ جب میں نے یو اے میں اس پر تنقید کی کلاس روم میں, تو فوری طور پر انگریز پرنسپل نے جا کے اپنے ہاتھ سے نکالا اس میں نے مذاقاً یہ کہا تھا کہ if you try to aim at the moon and you miss the moon, you will not fall in the stars, you will fall in the palm tree. تو آپ لکی ہوئے تو کھجور کے درخت پر اٹک جائیں گے, آسمان میں ایک سے گرا کھجور میں اٹکا. اتنا تو ہو سکتا ہے آپ خوش قسمت, یا پھر ان دا سائنس یہاں کی ریتی زمین میں دفن ہو جائیں. یہ ہے اوپننیس, یہ ہے اپریسیشن آف کریٹیسزم, جو اس تعلیمی پالیسی میں مرکزی اصول کے طور پر اپنایا گیا ہے. تو ہوشیار رہیے, مجھ سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں, پہلے بھی ابھی. تعلیمی علم زمانے کا میں حوالہ دیتا ہوں اسی نظریے یا اسی ذہنی رجحان کا. بہت مشہور شعر ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہو. یہ 80s کے ارلی 1981 کے آس پاس کی بات ہے. ہمارے استاد سے جو شاعرانہ مزاج بھی رکھتے تھے, وہ بھی شاعری فرماتے تھے, اور ہم بھی کچھ بندی کر لیتے تھے تنزیہ اس میں. تو اس میں جب بھی وہ کوئی شعر پڑھتے تو میرا اس پر ایسا ہی کچھ تبصرہ ہوتا کہ اس میں شاعر نے ایک تحکمانہ طور پر ایک فیصلہ صادر کیا, جیسے وہ کوئی جج ہے, وہ ایک برائی کا انسداد کرنا چاہتا ہے. برائی کیا ہے کہ پروانوں کا خون ناحق ہو رہا ہے. شاعر نے یہ دیکھا ایک منظر کہ پروانے ناحق مرتے ہیں, تو اب پروانوں کا خون ناحق روکنے کا طریقہ یہ ہے
کہ شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دیا جائے، کیونکہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی، پھولوں کا رس چوسے گی تو چھتا بنائے گی، چھتا بنائے گی تو اس میں سے موم نکلے گا، موم نکلے گا تو موم بتیاں بنیں گی، اور موم بتیاں بنیں گی تو جلیں گی، وہ جلیں گی تو پھر پروانے اوپر گر کر مریں گے۔ اب بظاہر یہ لطف بات ہے، شاعری میں آپ اس کا لطف اٹھائیے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن روز مرہ کی عملی زندگی میں اگر آپ کی پالیسی یہی ہو، آپ یہ طے کر لیں کہ ایسا کرنے سے یہ برائی اٹھ سکتی ہے، تو آپ کو ثابت کرنا یور اسٹیٹمنٹ مسٹ بی بیسڈ آن سم ایویڈنسز۔ آپ کو کچھ شواہد، دلائل، حقائق کی روشنی میں بتانا ہوگا کہ یہاں سے پانی ٹپک رہا ہے تو اس جگہ موم لگا دینے سے پانی رک جائے گا، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا پریکٹیکلی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ فرسودہ بات ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ تقریباً تمام ملی اور ملکی اور سیاسی مسائل میں مسلمانوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ مغز کو کہیں باغ میں جانے سے روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پروانوں کا خون ناحق نہ بوٹا کا مغز کو روکنا ممکن ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی فکرت میں ہے کہ باغ میں جائے، مغز سے شہد کی مکھی تو جائے گی، اس کو خدا نے پیدا کیا، واؤ خارق ہو گیا نحن ان تخری من الجبال بیوتا۔ تو ایک شاعر کو اس طرح کا کوئی تخیلاتی تعمیری نظام بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور وہ بنائے بھی تو اپنی عالم تخیل میں رہے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں، گھروں میں، سماجی معاملات میں، ملکی معاملات میں بھی ایسا ہی کوئی تصور بنائیں گے کہ جس چیز کو ہم سبب بتا رہے ہیں وہ سبب نہیں۔ اب اسی شعر کو پھر دیکھیں کہ پروانے جو ہیں وہ لائٹ بلب بھی بنتے ہیں، آگ جلتی ہے اس پر بھی وہ اس میں بھی کودتے ہیں، تو کہیں بھی آگ کی روشنی ہوگی یا کسی بھی قسم کی روشنی ہوگی تو پتنگے اس کے ذریعے تو ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس طرح یہ شعر یا اس شعر میں جو ذہن بتایا گیا یہ ظاہر ہے کہ شعر کی دنیا کی حد تک ٹھیک ہوگا، مگر جب یہ رجحان آپ کی روزمرہ تعلیمی معاملات میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم انٹریکٹیو بورڈ لے آئیں تو ہماری کلاس ماڈرنائز ہو گئی، مثال کے طور تو یہ وہی بات ہے جو آپ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا چاہتے ہیں۔ یا اگر بچوں کو گمراہی سے روکنا ہے تو سب موبائل فون کو بند کر دیں، آپ بین نہیں کر سکتے موبائل، یا انٹرنیٹ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، یو کانٹ ڈو اٹ، آپ کو اس کے باوجود حل تلاش کرنا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسی اب ایک اور نظم لیجیے، بہت اچھی نظم ہے، علامہ اقبال کی بہت بامانہ نظم ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انالیسس، کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے، ریسرچ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہے۔ وہ نظم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر، کسی حسابی کتاب میں نے پڑھی تھی، کلیات اقبال میں بھی ہے۔ غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ غزوے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، مسلم فوج کی تیاری کے لیے، تو حضرت عثمان، حضرت ابوبکر سب اپنا اپنا مال لے کر آئے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت کچھ درہم تھے، 10-15 ہزار، وہ آدھا لے کر آ گئے اور بہت خوش تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا۔ ہر معاملے میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج میں اتنا روپیہ رقم دے رہا ہوں، درہم و دینار، کہ مجھ سے شاید وہ بازی نہ لے جا سکے۔ بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے اس کو نظم کیا ہے، وہ نظم پڑھنے لائق ہے، یاد کرنے لائق ہے۔ تو جب لے آئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر آئے، دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت ابوبکر سے حضرت عمر سے پوچھا کہ یا عمر اتنا سارا درہم لے کر آ گیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ماذا ابقیت لأہلک، تو کہا کہ نصف مال لأہلی و نصف للہ ولرسولہ، میں آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا اللہ اور رسول کے۔ اب حضرت ابوبکر آئے، ان کے ساتھ غلام اور جانور اور سب کچھ چلا رہا ہے پیچھے، اور دیکھنے سے ظاہر ہے کہ کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماذا ابقیت لأہلک، کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو اس کو حضرت ابوبکر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ علامہ اقبال کی نظم کا آخری شعر ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
انتہائی مؤثر، انتہائی بامانہ نظم، انتہائی خوبصورت ہے، سب کچھ ہے. لیکن اب اس کو آپ کلاس میں اوپننیس کا ماحول، اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے میرا کلیات اقبال پڑھا ہوا 1985 کا ایڈیشن ہے، اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، اس پر یہ نوٹ لکھا ہے میں نے کہ یہ بات بہت اچھی اور صحیح ہے لیکن آدھی غلط ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، انہوں نے کہا کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں گھر والوں کے. تو اب معمولی ترمیم سے یہ مصرع درست ہو سکتا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس، نہ کہ خدا کا رسول بس. اور یہ ترمذی کی حدیث نمبر، میں نے حوالہ بھی لکھی ہے تاکہ کوئی الجھن نہ ہو، کسی کو کوئی سوال ہو تو دیکھ سکتا ہے. ترمذی کی حدیث صحیح ہے، انہوں نے پورے الفاظ لکھے ہیں، یہ واقعہ لکھا ہے، بیان کیا ہے، اور روایت حضرت عمر سے ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 3675، اس میں الفاظ ہے کہ ابقیت لہم اللہ و رسول. اب ظاہر ہے یہ ناقابل ہے، اس میں ہم نہ اقبال کی کوئی تنقید کر رہے ہیں نہ کچھ، بس ایک سا ہو گئی. اب یہ کہ اس نظم، یہ نظم چھپی ہے 1920-22 کے آس پاس، کلیات اقبال کا پہلا ایڈیشن چھپا ہے اس وقت سے میرے پاس کم از کم 7 ایڈیشن ہے، ہر ایک میں یہی چھپا ہے. درسی کتاب میں بھی وہی ہے، صدیق کے لیے ہے خدا وہ خدا کا رسول بس. صرف میرے ذاتی ایڈیشن میں نے خدا و رسول بس لکھ کر تاریخ لکھ دی اور ترمذی کا حوالہ. یہ بھی اس کا مقصد میں نہ اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہوں نہ اقبال کی تنقید، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں ہر علم، ہر کتاب، ہر وہ بات، ہر سائنسی نظریہ جو سامنے رکھا جائے طالب علم کو آج اور ہمیشہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس پر اس طرح کی رائے تبادلہ خیال کیا جائے، انکلوڈنگ مائی ڈسٹاک. جو میں ابھی بول رہا ہوں وہ بھی اس میں شامل ہے. میرے بولنے کے بعد آپ بالکل آزاد ہیں کہ ویسے ہی کہیں کہ واٹ یو آر ٹاکنگ از ربش، بکواس. آپ اس کے حق میں، اپنی بات کے حق میں اس کو بکواس ثابت کرنے کے لیے تجزیاتی دلائل دیجیے. یو ریڈی؟ آئی ول چینج. یہ ہے بدلتے ہوئے تعلیمی منظر نامے کا واحد موقع، ہزاروں مواقع، یہ واحد موقع ہے جو 100-150 سال سے علوم جدیدہ نے، جدید تعلیم نے دیا ہے. مسلم اداروں نے اس کو استعمال نہیں کیا، خواہ مسلم ادارے دینی مدارس کے ہوں یا اصلی درسگاہوں سے. اور نتیجہ اس کا وہی ہے کہ وہ مغز کو باغ میں جانے سے روک رہے ہیں تاکہ پروانوں کا خون ناحق نہ ہو، جبکہ ان دونوں میں کوئی باہمی ربط نہیں. شعر بہت اچھا ہے، نظم بہت اچھی ہے، لیکن حدیث کے مطابق نہیں. مجھے یہ کہنے کا حق ہے جو چیز حدیث کے مطابق نہیں ہے بلکہ اسلامی عقیدے کے مطابق نہیں. اسلامی عقیدے کا تقاضا ہے سب سے پہلے اللہ پھر رسول. بالکل کام سے کوئی مسلمان اور صحابہ کا قطعی کلام تھا کہ اللہ و رسول اعلم، پہلے اللہ پھر رسول، جبکہ اس نظم میں صرف رسول ہو گیا. تو یہ سوچنے کی بات تھی، صرف ایک بیوقوف نے سوچا. ایسے بیوقوف اور چاہیے ملت کو آگے بڑھانے کی، جدید تعلیمی انقلابات سے یا کسی بھی ترقیاتی منصوبے سے فائدہ اٹھانے کی. یہ سمجھ لیجیے. باقی اور چیزیں میں جیسے میں نے کہا، آپ بات کر رہے تھے کہ آئی آ رہا ہے جی، میں ٹیکنالوجی کا ماہر نہیں، آئی ایم اے یوزر آف ٹیکنالوجی، میں صرف یوز کرتا ہوں. اور جو لوگ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ ذہین ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کا استعمال مسجد میں کرتے ہیں، مدرسے میں کرتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے کرتے ہیں. ان کو اپنی جیب بھرنی، ان کو آپ کا مال چاہیے، دیٹس آل. اور وہ اپنی ساری ذہانت، اپنی سرمایہ کاری صرف اس لیے کریں گے.
اب اس ٹیکنالوجی کو آپ بامانہ بنائیں، اپنے لیے استعمال کریں، آپ کا کام ہے۔ حکومت ہے، دنیا بھر کی حکومت ہے، تمام اسکولوں میں وسائل فراہم کریں گی، یہ ان کا کام ہے۔ آپ جس حد تک پرائیویٹ اسکول کر سکتے ہیں وہ کریں، اور آپ نہیں بھی کر سکتے تو جیسا کہ میں نے کہا آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، تو یہ اسمارٹ فون کافی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نیو یارک یونیورسٹی کی لائبریری سے درجنوں ملین کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں، فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ۔ صرف میں نے ایک لسٹ بنائی تھی ایک بار، تو اس کی شارٹ لسٹ 250 ایسے آن لائن ریسورسز ہیں جو صرف غیر عربوں کو عربی زبان پڑھانے کے لیے، یہ 250 میں نے 250 اور 2.5 ملین سے نکالے جن کو میں صرف دیکھ سکا۔ تو یہ ہے وسائل اس دور کے، اور ان کو کہا جاتا ہے سافٹ ریسورسز۔ یہ تصوری جگہ جڑا ہے، بالکل نیا۔ تو جدید مواقع میں جو اپارچونیٹی اس وقت ہر مدرسے، ہر مکتب، ہر مسجد، ہر مجلس، ہر نشست میں، اس طرح کی ہر سیشن میں جہاں کچھ علمی تعلیمی گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے اس تعلیمی پالیسی کا 8واں اصول ہے، 7واں اصول، وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ وہ آپ کو اپنے حساب میں لانی ہوگی۔ آگے جو امتحانات ہوں گے، اسی میں بول رہا ہوں، یہ سب کوچنگ وغیرہ اگلے 10 سال میں سب ہوا ہو جائے گا۔ اس تعلیمی پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا امتحانات کا نظام اس طرح تبدیل کیا جائے گا کہ کوچنگ کلچر کو مکمل طور پر نابود کر دیا جائے۔ یہ کلچر انڈیا کے باہر اور کچھ عرب ملکوں کے علاوہ جیسے مصر ہے، شام ہے، وہاں ہے، باقی اور ملکوں میں نہیں، یورپی ملک میں نہیں۔ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ لرننگ کو فروغ دیا جائے گا۔ طالب علم اس قابل ہو کہ وہ سیلف گائیڈڈ لرننگ کا ہوگا، اور یہ تصور وہ ہے، یہ بھی کوئی نیا نہیں، اور میں اس پر بھی عامل ہوں، لیکن میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ اپنی بات کو پختہ کروں، آپ دوسروں کی بات مجھ سے زیادہ مانیں گے۔ تو میڈم مونٹیسری کا نام آپ نے سنا ہوگا، مونٹیسری جو کنڈرگارٹن سے پہلے کی جو مراحل ہے، جو نرسری وغیرہ کہلاتی ہے، اس کی ماہر ہیں، اور 1952 میں ان کا انتقال ہوا، 1870 کی پیدائش ہے۔ تو مشہور بچوں کی تعلیم و تربیت کا، جسے اب بچوں کا باپ کہتے ہیں، یہ وہ ان کی فاؤنڈر ہوئی۔ ان کا نظریہ تھا، بہت بامانہ جملہ ہے، کہ the greatest sign of success for a teacher is to be able to say, the children are now working as if I do not exist. ایک معلم کی کامیابی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب بچے مجھ سے بالکل بے نیاز ہو کر اس طرح اپنے کام میں منہمک ہیں کہ گویا میں موجود ہی نہیں، ٹیچر کی ان کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو اے آئی ہے، یا اے آئی سے آگے بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ سب بھی بتدریج معلم کو ریپلیسمنٹ کی کوشش ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ معلم کی شخصیت ہمیشہ ناگزیر رہے گی، معلم سے کبھی بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب وہ معلم نہیں ہے جس کو 7 پہ کمی سے سیلری مل رہی ہے، وہ معلم نہیں ہے جو بی ایڈ ڈی ایڈ وغیرہ کر کے کلاس میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو بچے جناب جناب کہہ رہے ہیں، سر سر کہہ رہے ہیں۔ نو، میں اس ٹیچر کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے سیکھنا سکھانا ایک ایسے ہی ہے جیسے سانس اندر لینا اور باہر کرنا، جس کے لیے تعلیم کا عمل زندگی جینا، جس کے لیے سیکھنا۔ ہر بچہ معلم کے بغیر، ایک ساری کائنات ایک معلم، یہ ساری کائنات خدا نے ایک درسگاہ بنائی۔ میری نظم کتاب نامہ ایک ہے، پڑھو اقرا کے اوپر، کسی سے حاصل کر کے پڑھ لیں، اس میں نے ایک تصور دیا ہے، اور میں بہت اس پر بجد ہوں۔ معلمین کو جاننا ہوگا کہ مجھ سے ایک طرف عملی سطح پر ایک بچہ مستغنی ہو سکتا ہے، بے نیاز ہو سکتا ہے، مگر میں خود تعلیم کے کام سے اگر بے نیاز ہو جاؤں تو یہ میری موت ہے۔
میں خود سیکھنے سے بے نیاز ہو جاؤں تو میں مر چکا ہوں. I am not existing. کلاس روم میں میری موجودگی سے ہر بچے کے ذہن میں ایک تسلسل آنا چاہیے. اس کے اندر یہ ولولہ بیدار ہونا چاہیے کہ یہ آج کا نیا دن مجھے کل سے بہتر بنانا ہے. اور اگر میں اسے کل سے بہتر نہیں بنا سکا تو گویا آج کا دن میں نے جیا بھی نہیں, ضائع ہو گیا. یہ سب میں جن الفاظ میں بول رہا ہوں کچھ بدلے ہوئے الفاظ, یہ سب قرآن حدیث میں بھی ہے. یہ ساری باتیں انسان مسلسل ایک ارتقائی مرحلے میں, بچہ جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے یعنی کنسیپشن جب ہوتا ہے, استقرار حمل ہوتا ہے, وہ معمولی نطفہ اور اوم کو مل کر وہ سیکھنے کا عمل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ نطفہ وہ جنین سیکھ نہ رہا ہو تو کیسے وہ اپنی غذا حاصل کرے. آپ اس چیز کو اے آئی کہہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی طور پر ٹرائنگ ٹو کاپی دا ہیومن جینوم, کہ جیسے ایک ہیومن ایک انسان طفل شیخوار سے بھی پہلے حالت جنینی سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے, کیا ہم ایسی ڈیوائسز بنا سکتے ہیں جو سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے, جسے مشین لرننگ کہا جاتا ہے. مشین لرننگ پیڈاگوجی میں, پیڈاگوجی وہ ہے جو آپ جانتے ہیں بی ایڈ میں تھوڑا بہت پڑھتے ہیں, لیکن اب اے پی ہے آرٹیفیشل پیڈاگوجی. اس کا مطلب ہے ایسی پیڈاگوجی اس پر ویلیوز لکھے جا چکے, وہ پیڈاگوجی جس کے ذریعے مشینوں میں سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو. اس باٹل میں اگلے 10 سال میں آپ کو ڈرنکنگ واٹر کے ایسے باٹل ملیں گے جس کو آپ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ صرف کہیں گے آئی وانٹ ٹو ڈرنک واٹر, یہی کاک کھل کر اسٹرا بن جائے گا اور آپ پینے لگیں گے. یہ ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ بھی اے آئی پر بیس کرتے ہوئے ایسے ریزیڈینشیل یونٹس بنائے جا چکے ہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوئے, آئی ایم ان, ویلکم, گھر کا دروازہ آپ کا استقبال کر رہا ہے. وہ آپ کی آئی پرنٹ یا آپ کا فیشیل, یہ موبائل بھی آپ کی چہرے سے کھل جاتا ہے. فیس آئیڈینٹی, آپ کے گھر کا دروازہ فیس آئیڈینٹی سے کھلے گا, بند ہوگا, ویلکم کرے گا آپ کو. آپ کو بیٹھنا ہے, بیڈ دیوار سے لگ جائے گا, آپ آئیں گے آئی وانٹ ٹو گو ٹو بیڈ, بیڈ اپنے آپ لگ جائے گا. یہ سب ہو رہا ہے, ہوگا نہیں, میں یہاں کہہ رہا ہوں یہاں بھی آ جائے گا, ہو چکا ہے. اسمارٹ ہاؤسز, جیسے اسمارٹ فون ہے, اسمارٹ ہاؤسز ہے, اسمارٹ کلاس روم. پھر بھی اس کے باوجود انسان پہ میں چیلنج کر رہا ہوں اے آئی والوں کو. ایک لفظ میں نے یوز کیا تھا جب کمپیوٹر کا دورہ تھا 96 میں, ایک کمپیوٹر آئی سی ٹی ان ایجوکیشن کانفرنس. اس وقت میں نے کمپیوٹر ایکسپرٹس, گلوبل ایکسپرٹس بلائے گئے تھے. وہاں بڑے بڑے لوگ بلائے جاتے ہیں, ٹامی زمان جیسے لوگ جن کی کتابیں ہم یہاں خرید کے پڑھتے ہیں, وہ آڈینس میں تھے ایسے ایک سیشن میں. اس میں نے چیلنج کیا تھا, وہ آج بھی قائم ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خاص صفت ہے جسے میں سیاق کا شعور کہتا ہوں, کانٹیکسچوئل سینس. سیاق کا شعور, اس سے آسان لفظ میں نہیں ہو سکتا. سیاق کا شعور سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ ہو یا ایک چیز ہو یا ایک منظر ہو, ایک واقعہ ہو, اس کے گرد و پیش, جسے آپ ایکو سسٹم کہیں, ماحول کہیں, گرد و پیش کہیں, اس کے بدلنے سے ایک لفظ کی, ایک واقعے کی معنویت بدل جاتی ہے. مثلاً شعر کی مثال لیں, غالب کا ایک شعر ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز گنا اور. اب یہاں غالب صاحب نے دونوں مصروں میں اور کا لفظ استعمال کیا, لیکن دونوں جگہ اور کے معنی اور ہے, کچھ اور نہیں ہے. کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. یہاں پہلا اور کا مطلب ہے پلینٹی, بے شمار, لا تعداد. دنیا میں اور بھی ہیں بہت سے. جبکہ دوسرے مصرے میں غالب کا ہے انداز بیاں اور, اس سے مراد ہے نرالا, انوکھا, یونیک, اچھوتا.
میں نے چیلنج کیا کہ از دیر اینی اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مشین لرننگ پر وہ 1996 کی بات ہے. میں نے اس کو ریپیٹ کیا جسٹ دس ایئر ان فیبروری. ہمارے یہاں اے آئی کو اپلائی کیا بہت سے. تو ابھی تک صرف ایک سائنٹسٹ نے وہ اسرائیلی ہیں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہی از میکنگ اے مشین وچ سیلف کانشیس جس کے اندر شعور ذات ہے اور وہ مختلف کیفیات کا خارجی رد عوامل کا مختلف انداز میں رد عمل دے سکتی ہے. یعنی آپ اس کو کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر, آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر, یہ انداز کا جو فرق ہے وہ اس پر اس کا ایکسپریشن الگ ہوگا. ایک میں آپ نے ڈانٹ کر کہا, ایک میں آپ نے مٹھا کر کہا, تو یہ بھی فرق وہ محسوس کر سکتا ہے. تو گویا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کانٹیکسٹ کا سینس مشین میں لائے اور اس کا ایک ماڈل پینٹاگن نے ڈکلیئر کیا ہے 2021 میں. اس کی میرے پاس تصویر ہے اور جو پینٹاگن کا لرننگ ماڈل ہے اور اس میں کانٹیکسٹ الگ یوز کیا وہ یہ اس میں وہ کہتے ہیں CMI کانٹیکسچوئلائز ملٹیپل انٹیلیجنس. یہ ہے وہ ماڈل جس میں بتا رہے ہیں کہ مشین ایسی ہوگی جو گویا آپ کی بات یا کسی بھی ڈیٹا کو جو بگ ڈیٹا اس کے اندر فیڈ کیا گیا اور اس کے یوزر کو کہ اپنے ذاتی رجحانات پر مبنی مسائل کا حل بتائے, سوالات پیش کرے, سوالات کا جواب دے, مشورے دے. تو میرا آج کل موڈ آف ہے, اب یہ بتائیے کہ میرے اپنے مزاج کے لحاظ سے میں کیا کروں. آپ روبوٹ سے پوچھ رہے ہیں, ہاں تو آپ ایسا کیجئے کہ کوئی کامیڈی فلم دیکھیے تو وہ آپ کے ذاتی ڈیٹا بیس پر بنیاد کو انالیسس کر کے سیکنڈس میں بتائے گا. تو آپ مان لیں کہ ہاں میں کامیڈی فلم مجھے پسند ہے. مجھے ہو سکتا ہے آپ کا دل بہل جائے اور آپ یہ کہنے لگے کہ بھائی میرا جو روبوٹ ہے, میری جو کاؤنسلر ہے اے آئی کاؤنسلر بہت اچھا مشورہ کیا اس نے. مگر میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں اگر انسان کے اندر وہ چیز ہے کریٹیکل تھنکنگ کی خود کاری کی صلاحیت, کسی چیز کو مختلف زاویے سے دیکھنے کا بال ارادہ جذبہ اور اصرار, تو وہ ایسی چیز ہے جو خدا بھی نہیں چھین سکتا آپ کو قیامت کا. یہ خدا نے دیا ہے, ابلیس کا کو دیا. ابلیس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خدائی کو چیلنج کرے اور فرشتوں کے سامنے عالم بالا میں جب کہ ابھی یہ آئی وغیرہ وجود میں نہیں آیا اس وقت فرشتے نے اتنی جھٹائی سے کہا کہ میں سجدہ کرنے والا مٹی کا ایک خدا ہے, میں آپ سے بنا ہوں, جبکہ وہ مانتا ہے وہ خدا ہے. یہ فریڈم خدا نے دی. Who are you to deprive anybody of it? آپ کو کسی کو حق نہیں ہے کہ انسان کی شخصی فکری آزادی کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے. آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس آزادی کا مضرت انگیز استعمال جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن کس کو کیا سوچنا ہے, کس کو کیا ماننا ہے نہیں ماننا ہے, قرآن کو نہیں ماننا ہے نہ مانے. قرآن خود کہتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ حق خدا کی طرف سے آ گیا, اب جو چاہے مانے جو چاہے اس کا انکار کرے. تو who am I? Who is ISI? Who is anybody in the world? اسے نہیں آپ کو ماننا پڑے اور آپ نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں. یہ سب خدا کا کام ہے, خدا فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلے کا ایک دن اس نے مقرر کیا. اس وقت تک ابلیس بھی آزاد ہے. اور اسی سیاق میں بتا دوں ہمارے یہاں ایک دفعہ ڈبیٹ تھا میرا ہمارے اسکول میں اردو ڈبیٹ, اردو انگلش ہندی سارے ڈبیٹ ہم رکھتے ہیں. اس میں اردو ڈبیٹ میں موضوع تھا آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد, مشہور نظم اقبال کی. تو اس نے ابلیس کے اوپر یہ اقبال نے گویا ہے الزام لگایا ہے اور مجھے اس نے کی نوٹ ایڈریس ایسے ہی دیا تھا. ڈبیٹ کے خاتمے پر ایکسپرٹس اوپینین کے نام سے ہوتا ہے, تو مجھے ایکسپرٹس اوپینین کے لیے بلایا گیا.
تو میں نے اس سے براہ راست، یہ الگ بات ہے کہ ڈیبیٹ میں تو فیصلہ جس نے جیسی بات اپنے دلائل سے ہی اس پر ہوگا، لیکن جو مدعا ہے یا مدعا ہے اس موضوع پر میری رائے یہ تھی کہ یہ اقبال کا نظریہ ہی غلط ہے کہ آزادی افکار ابلیس کی جائے. آزادی افکار خدا کا عطیہ ہے، خود ابلیس کو خدا نے دیا. ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا، وہ آزادی فکری تو تھی اس کا فریڈم آف تھاٹ تھا. اس نے خدا کے کریشن پر، خدا کی تخلیق پر کمنٹ پاس کیا، وہ بھی جنت میں، جنت کی پڑوس میں، عالم بالا میں. تو وہیں سے اس پورے سیناریو کو، اس پورے منظرنامے کو خدا نے زمین پہ منتقل کیا اور یہ کہہ دیا کہ اس آزادی افکار فکر کے نتیجے میں، ارادے اور اختیار کی آزادی کے نتیجے میں کشمکش ہوگی، ابلیس اور آدم میں بھی، اور آدم اور آدم کی اولاد میں. یہ بالکل جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، وہیں اعلان کیا گیا کہ اب تم میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوں گے، وہ اسی آزادی فکر کی وجہ سے. تو یہ کریڈٹ اقبال ابلیس کو کیوں دے رہے صاحب کہ اس نے آزادی افکار کو پیدا کیا؟ آزادی فکر جو ہے انہیرنٹ پارٹ آف کریشن پلان آف اللہ، اللہ کی جو تخلیقی منصوبہ ہے اس کا ایک ناگزیر حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ. وہی نجات کا بھی ذریعہ ہے، وہی انسان کی ہلاکت کا بھی ذریعہ ہے. یہی تو خدا کی عظمت ہے، اسی میں جھلکتی ہے. خدا اسی لیے خدا ہے کہ کسی اور کی خدائی سے اس کی خدائی میں کوئی حرف نہیں آ سکتا. ساری دنیا ابلیسوں سے بھر جائے، خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ ایک مقررہ وقت تک ان کو کھیلنے دے گا، پھر جہنم تیار ہے ان کو، سب کو اس نے پسند کر دے. جس کا پیٹ مضبوط ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دنیا ساری ابلیسوں سے بھر جائے اور ابلیسیت غالب آ جائے، پھر بھی اگر میرا یقین زندہ ہے کہ میرے خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جو اس خدا پر یقین رکھتا ہے وہ اس خدا کی امان میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا یہ کام ہے کہ میں ان ساری آزادی افکار کے ہجوم میں اپنے آپ کو بھی ان سے اوپر رکھوں، اپنے ایمان پر قائم رہوں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو صراط مستقیم پر قائم رہوں. ابلیس کا چیلنج ہے کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ عَنْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تمہاری نسل کو، آدم کی نسل کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں. وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ الْأَنْعَامَ. سب ابلیس کی اس نے ڈکلیئر کیا. تو خدا نے بھی ڈکلیئر کیا کہ میں پیغمبروں کو بھیجوں گا، ان کے ذریعے ان کی ہدایت کا انتظام کروں گا. جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر میرا تقویٰ رکھتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، ان کو سیدھے راستے پہ قائم رکھوں گا. یہ ہے کشمکش حیات. اور یہ اس کشمکش حیات میں آپ بدلتے ہوئے منظرنامے کے وسائل کو مت دیکھیے، ریگولیشنز کو مت دیکھیے. اس میں وہ جتنے مہیا ہیں ان کو ویلکم کیجیے، ان کا منظم استعمال کریے، لیکن آپ کی توجہ کا مرکز مسلم تعلیمی اداروں کی، اسکول ہیں، مدرسے ہیں، ان سب میں جو فرسودہ باتیں چلی آ رہی ہیں اس سے تنقید کی خراج ہے. انالیٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ از اے سبجیکٹ ناؤ. گریڈ 9 10 سے پڑھایا جانے لگتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کا سبجیکٹ. ایک مختلف سبجیکٹ ہے جی سی ایس سی میں. ہمارے یہاں بھی اس کا شعور بھی نہیں، جبکہ یہ علماء سے چلا آ رہا ہے. ہمارے محدثین نے یہی سب کیا تھا، جبھی حدیثوں کو بچایا. علم الجع و تعبیر جو ہے وہ یہی ہے جو میں بول رہا ہوں، وہ سب کریٹیکل تھنکنگ تھی. ان کو یہ طے کرنا تھا کہ یہ حدیث جو آدمی کہہ رہا ہے اس کی داڑھی کتنی بھی بڑی ہو، اس کا کپڑا کتنا ہی صوفیانہ ہو، اس کی ریپوٹیشن جو ہے کتنی اچھی ہو. وہ یہ فرض کرتے تھے کہ اس سے غلطی ثابت ہو سکتی ہے. امام بخاری نے ان کی حدیثیں 10,000 سے بھی کم ہے. بخاری ریپوٹیشن کو حذف کر کے مقرر حدیث کو حذف کریں تو 5,000 سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، لیکن اس کو اکٹھا کیا انہوں نے کئی لاکھ حدیثوں. کیونکہ اس میں یہی تھا کہ جب وہ اس کو چھاننا شروع کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے نام کوئی بات منسوب ہو جائے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے
تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے علم الجرح و تعدیل استعمال کی. تو وہ حدیث کے دائرے میں وہی چیز ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے. اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی بات اللہ کے رسول کی ہے تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ قرآن سے متضاد نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی حدیث بیان کرے کہ مثال طور پر دو خدا کی عبادت جائز ہو سکتی ہے، اگر مومن کو دو خدا کی عبادت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. اگر کوئی بیت کی حدیث ہے تو ظاہر ہے اس کی پہلی کسوٹی کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن میں ہے وما ارسلنا من رسول الا، جو رسول بھیجا گیا تو وہ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اب اس حدیث کو کتنے ہی مقدس لوگوں نے بیان کیا ہو، اتنا فضی بات ہوگا، اسے محدث پہلے فرصت میں رد کر دے کیونکہ یہ قرآن سے متعارض ہے، قرآن سے ٹکراتی. کسی حدیث میں ہو کہ فجر کی کوئی نماز نہ ہو، وہ رد کر دی جائے گی. قرآن میں فجر کا ذکر ہے، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہور ہے. یہ مثال ہے. تو محدثین نے اصول بنائے، ضابطہ بنایا. وہ روایتیں بعد میں ٹوٹ گئیں. ہمارے مدارس میں وہ روایتیں قائم نہیں، رجوع کرنا چھوڑ دیا ہوں. ایسے ہی جو ہمارے ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں میں ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، جس میں سب سے بڑے ہیں امام ابو محمد اور دوسرے امام ابو یوسف. ان لوگوں نے خود اپنے امام کی رائے سے درجنوں بلکہ سینکڑوں معاملات میں اختلاف کیا. یہ اسی رجحان کا نتیجہ تھا، اس کو علماء نے فروغ دیا. امام شافعی کا مشہور قول ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ لرننگ ایج ہے، یہ آج اس کو ریپیٹ کیا جائے. مگر امام شافعی بہت پہلے کہہ رہے ہیں کہ لا يزال المرء عالما ما دام يتعلم. آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک کہ وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ سیکھتا ہے. فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ، اب جب وہ سمجھ لے کہ وہ یہ گمان کر لے کہ وہ عالم ہو گیا، فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ. اگر وہ یہ گمان کر لے کہ عالم ہو گیا تو پھر وہ جاہل ترین ہے. اور اسی قول کی بنیاد پر میں نے جو سند فراغت ہوتی ہے مدارس کی 1983 میں فارغ ہوا ہوں، تو میں نے وہ سند نہیں لی. میرا شیخ الحدیث کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا، بہت بحث ہوئی کہ مولوی صاحب جانتے ہیں. تو میرے تمام وہ سب عالم ہیں، ہمارے جو سارے دوست جو فارغ ہوئے وہ جانتے ہیں یہ واقعہ. میں کہا جس کو آپ فارغ کہتے ہیں یعنی وہ تحصیل علم سے فارغ ہو. میں نے کہا ابھی تو علم میرا ہاتھ تحصیل علم شروع ہی نہیں ہوا اور آپ فارغ کر رہے ہیں. تو فارغ کا لفظ عربی زبان میں فارغ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو. اور اسی مدرسے کی بات کر رہا ہوں. 2002 میں میری ایک تقریر ہے 2-2.5 گھنٹے کی ہے. اس کا عنوان ہے طالب علم کبھی طلب علم سے فارغ نہیں ہوتا، عالم کبھی طلب علم سے فارغ نہیں ہوتا. تو یہ تصور ہی ہم نے بنا رکھا ہے فارغ التحصیل، جبکہ اسلام میں فراغت کا تصور نہیں. جمعہ کی نماز ختم ہو کہتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نماز پوری ہو تو کام کے لیے نکل جاؤ، بزنس کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہوا، فتح مکہ فتح ہو گیا، یہ ہو گیا، سورہ انشراح نازل ہوئی، مشن پورا ہو گیا. اس میں کہا جا رہا ہے سورہ علم نشرح میں، جس کی تلاوت ہمارے آغاز اس میں ہوئی، اس کا آخری آیت کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر مستعد ہو جاؤ کام کے. تو فراغت کا اسلام میں تصور بیسیکلی وہ ہے ہی نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا. کامل ہو جانا یا فارغ التحصیل ہو جانا. فارغ کا مطلب ہے خالی. اس بوتل کا پورا پانی نکال دوں تو اسے دھو جائے گا، فارغت آ جائے گا. فارغ وقت فراغت میں خالی بال ہونے کو حدیث میں ہے کہ وہ فراغت قبل الشغل، اپنی فارغ البالی کو اپنی مشغولیت سے پہلے استعمال کرو. ان چیز کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا. 5 چیزیں ہیں جس میں سے فارغ وقت بھی. یہاں تو شخصی فارغ ہے اور وہ اپنی فراغت کے بارے میں خود ہی پوچھتا نہیں ہے کہ میں کس معنی میں فارغ ہوں. تو میں نے اتنی میں فیصلہ کیا تھا کہ آئی ایم ایمٹی. فارغ التحصیل سے مراد نہیں کہ میں عالم ہوں، بلکہ فارغ ہوں، خالی ہوں.
empty ہوں اور empty ہی رہوں گا, empty ہی مروں گا. تو میں I'm learning, relearning, de-learning, unlearning. جو سیکھا ہوا ہے اس کو بھلا بھی رہا ہوں, بہت کچھ جو اس کو ان سیکھا کر رہا ہوں, کچھ نئے طرز سے سیکھ رہا ہوں, کچھ نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں, پرانی چیزوں کو اثر نو سیکھ رہا ہوں. یہی سب کچھ آج جدید تعلیم کا امتیاز بن گیا. میں اس متقابل حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو اطمینان ہو کہ یہی اسلام بھی ہے, تو یہی صحابہ کا بھی حال تھا, یہی ائمہ کا بھی حال, لیکن آج وہ ہمارے یہاں نہیں. ہارورڈ, میرا ایک ٹویٹ ہے, ٹویٹر پر کسی نے ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک فوٹو دیا تھا. اس فوٹو پر یہ ہے کہ اتفاق میں وہ ابھی نہیں کر سکتا, کچھ کوٹیشن میں وہ ہو جائے گا. پھر یہ دیا ہوا ہے کہ جو شخص علم کی ذلت نہیں اٹھاتا اسے عمر بھر جہالت کی ذلت اٹھانی پڑتی. یہ بنیادی طور پر مسلم ائمہ کا عبداللہ بن مسعود کی طرف کا قول ہے, من لم يتحمل ذل التعلم في الصغر, جس نے بچپن میں تعلم کی, سیکھنے سکھانے کی ذلت نہیں اٹھائی, یعنی مشقت نہیں اٹھائی, یا اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے, ڈانٹ پھٹکار سہنی پڑے, میلوں چلنا پڑے, کسی کے دروازے پہ کھڑا رہنا پڑے, کوئی دھکار دے اپنے گھر سے پھر اس کے بعد دوبارہ جانا پڑے, کوئی اپنی کتاب نہ دے, بار بار آپ اسے طلب کرے کتاب کے لیے آپ کو کسی سے مدد مانگنی پڑے, علم کے لیے آپ کو فیس مانگنی پڑے, یہ ساری ذلتیں جائز ہیں طلب علم کے لیے. تو جو یہ علم کے لیے ذلت نہ اٹھائے تو پھر اسے تیار رہنا چاہیے کہ ساری عمر ذل الجہل, جہالت کی ذلت اٹھائے. اس وقت آپ یونو کی سائٹ پر جائیں, یونیسکو کی سائٹ پر جائیں, ورلڈ کلاس کسی بھی ایجوکیٹر سے موسٹ امپورٹنٹ بات جو اسٹوڈنٹ سے یا ٹیچر سے شیئر کرنی ہے, کہیں گے تو وہ سب انہی تصورات, انہی قسم کے مفاہیم کے ارد گرد گھومتی نظر آئی, الفاظ کو کرتے ہوئے ہوں. تو آپ کو فارغ نہیں ہونا, عالم ہو یا آپ غیر عالم ہو, اس معنی خالی ہونا, نہ کہ آرام ہو, فارغ ہو گئے, اسکول سے آپ باہر آئے تو فارغ ہو. میرا کام کلاس روم میں اتنا نہیں ہوتا جتنا گھر پر ہوتا ہے. ایک استاد ہر وقت اسے بزی رہنا چاہیے, بزی رہنا, اس لیے نہیں کہ آپ کو اپنی سیلری لینی ہے, یا آپ کو ہیڈ ماسٹر کی نظر میں یا کسی کی نظر میں اپنے وجود کا جواز پیدا کرنا ہے, یا چیئرمین سے کچھ اپریسیشن لینا ہے, سرٹیفکیٹ لینا ہے. اس لیے کہ آپ کے اپنے وجود کا اس زمین پر کوئی جواز نہیں ہے. If you are not getting better each and every single moment, ہر لمحہ ہر دن آپ قد سے بہتر نہ بن رہے ہوں تو آپ انسان ہی نہیں ہیں. معلم اور یہ سب مراتب آنا دور کی بات. یہ کیونکہ اس کی جوابداری آپ کو کسی اسکول کے چیئرمین سے یا ضلع پریشد ایجوکیشن آفیسر سے یا منسٹر آف ایجوکیشن سے نہیں کرنے کے سامنے, آپ کو خدا کے سامنے جواب دینا. جن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں یہ ہے کہ کیا کیا آپ نے اپنی لائف کے ساتھ. خدا نے آپ کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کے, مسجود ملائکہ بنا کے آپ کو زمین پر بھیجا. یہ آپ کی اپنی بھلائی اس میں ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کے بچے آپ سے بہتر بنے, وہ آپ کو غلط ثابت کریں, وہ آپ کا ریکارڈ توڑیں. ہے یہ حوصلہ مداری سے ایک طور پر 20 سال پہلے یا 15-20 سال پہلے میرا چھوٹا بھائی یہاں کے ایک ادارے جامعہ الہدیٰ سے اس نے ایسے سیکھ لیا. وہاں پہ رول آف آنر لگا ہوا ہے. وہاں 2002 یا اس میں نے تقریر کی اور اس میں رول آف آنر میں دیکھا تو اس کا نام سب سے اوپر ہے, عمران انصاری, محمد عثمان. وہ ہے صرف 88. میں اس وقت ہی ناخوش تھا اس پرسنٹیج سے, 88-89 کچھ ہے. اٹ از اسٹل ہائیسٹ. میں نے کئی برس بعد ان سے پوچھا کہ یہ ابھی توڑا کیوں نہیں ہے. جو بھی اسٹوڈینٹس مدرسے کا, میرے پاس آج تک کوئی آیا ہے سیلان کو, آج 15-16 سال ہو گئے. اس وقت 2000 دیتا, آج کوئی آئے گا میں 5-10 ہزار روپے انعام دوں گا سارے لوگوں کو. یہ نہیں بڑی ہوئی ہے, مجھے یہ نہیں پتا وہ کس جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے,
وہ مسلم ہے یا ہندو. یعنی یہ کلچر ہونا چاہیے ہمارے یہاں، ایک اگلی ہر نسل پچھلی سے بہتر بنے. لیکن ہم نے سروں پر دماغوں پر یہ تھوپ رکھا ہے کہ یہ نظم، یہ شاعر، یہ کتاب، یہ نصابی کتاب، یہ نصاب تعلیم، بس یہ آپ کو سب کچھ بنا لے، یہ یہی سب کچھ ہے. تو معاف کیجیے، اس سے صرف کن ذہنی غلام پیدا ہوں گے اور وہی چیز دہراتے رہیں گے جو ماضی میں ہو چکی. غلطیاں بھی دہراتے رہیں گے، کچھ اچھائیاں ہیں وہ بھی دہراتے رہیں گے، لیکن دور جدید کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتے. اور اس کا بھی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. تمہیدی باتوں میں حوالہ دیا گیا تھا سرچر کمیٹی کی رپورٹ کا. مجھے یاد ہے جب یہ رپورٹ آئی تھی 2005-06 کے آس پاس، تو صدیقی سر نے ہی اس کا ایک سمپوزیم منعقد کیا تھا، تمام اسکولوں کے ذمہ داروں کو ایٹی ہائی اسکول میں جمع کیا تھا. میں اس میں ویسے سامنے کو شریک تھا، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ the Muslims are، اس کا جو ایک مین جملہ ہے، lowest of the low. Muslim community is the lowest of the low in education, in economic development, in commerce, in business, in employment, in healthcare, in all areas. So why lowest of the low? یہ جاننا آپ کا کام ہے. لوئسٹ آف دا لو، اس کے باوجود ہے کہ ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ تم خیر امت ہو. خیر امت اس کے باوجود ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ ہمارے شاعروں نے امت کی اور اسلام کی عظمت میں قصیدے پر قصیدے لکھ رکھے. تو ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ہم ان اسباب کا پتہ لگائیں جن سے ہم اپنی عظمت کے ترانے گانے کے باوجود، اپنے اداروں کی عظمت کے ترانے گانے کے باوجود، ان اداروں نے یہ انقلاب برپا کیا، یہ کیا، پھر بھی illiteracy rate، ناخواندگی کی شرح عالمی سطح پر کسی بھی مذہبی کمیونٹی میں، یعنی اپنے مذہب سے پہچانی جانے والی کمیونٹی، جیسے یہودی ہیں، جیسے مسلمان ہیں، جیسے پارسی ہیں، جیسے اس طرح جو کمیونٹیز اپنے آپ کو مذہب سے وابستہ کر کے بتاتی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ناخواندہ افراد کی شرح مسلمانوں کی. میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، دا ورلڈ لیول. اچھا، اس کا ادراک ہمارے شاعروں نے بھی کیا. علامہ اقبال نے کچھ نثری تحریریں لکھی تھیں. مخزن لاہور میں ایک مضمون علامہ اقبال نے 1934 میں لکھا. اس میں دنیا کی 3 زندہ اقوام، دنیا کی 3 زندہ قوموں پر انہوں نے ان کا تجزیہ کیا. 3 زندہ قوم. اور آپ حیرت ہے، یہ مضمون اسلام اور عصر جدید جو ڈاکٹر سید عادل حسین نکالتے تھے جامعہ ملیہ سے 1978 کے شمارے میں ہے، وہ میرے پاس ہے. اس میں ریپرنٹ کیا، اس میں یہ حوالہ ہے. میں نے مقصد لاہور میں اس کو نہیں لیا. تو دنیا کی زندہ اقوام میں 3 قوموں کو اقبال نے زندہ قرار دیا، جس میں پہلی قوم ہے یہودی. یہ اس وقت جا ہے جب ابھی انہوں نے اسرائیل بنایا بھی نہیں. اس کے اسباب کیا ہے اس بات اس مضمون میں پڑھ لی. نمبر 2 پارسی اور نمبر 3 ہندو. ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق کا یہ مضمون آپ پڑھ لیجیے. جس کو اسپیسیفک شمارے کا حوالہ چاہیے میں علیم صاحب کو اس کا فوٹو دے سکتا ہوں. یہ حقائق یہ ہم بتاتے ہیں، یا اس پر ہم نے ڈسکشن کیا ہے، یا ان اسباب کو جان کر ہم صرف اپنے گھر میں جیتے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جینے کی کوشش کی ہے. میرے اپنے طلبہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خوش فہمی اور اس طرح کی ترانے بازی کا میں نے کوئی ان کو مشغلہ دیا. میرے اپنے بچے جب اسکول جانا انہوں نے شروع کیا ہے، تو جب تک اسکول جاتے رہے میرے سامنے، اس کے بعد کالج چلے گئے، اب وہ اپنے اس میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. تو میں نے ایک پرومس لائن بنائی تھی گھر سے نکلتے ہوئے، اور وہ پرومس لائن کبھی مس نہیں. یعنی پہلی سے سمجھیے 12ویں تک کتنے دن کتنے سال ہوتے ہیں اسکول کے، وہ یہ ہے کہ اسکول جاتے وقت دروازے پر کھڑے ہو کے ول شیک ہینڈ. انگلش میڈیم اسکول تھا تو میں نے انگلش میں بولا. وہ پرومس لائن ہے، آئی پرومس ٹوڈے آئی ول ڈو ایوری تھنگ بیٹر دین یسٹرڈے.
میں وعدہ کرتا ہوں آج میں ہر چیز کل سے بہتر کروں گا. پھر رات کو آنے کے بعد میرے پاس ایک ڈائری ہے جس میں یہ نوٹ کرنا ہے, جرنل ہے اس میں, what did I do today better than yesterday and what I done and what I will do tomorrow. وہ ایک سیلف ایویلویشن. پورے اسکول سال میں نے اس پر عمل کیا, کروایا. اب اس سے قبل لگا کہ اس کے نتائج کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے وہ میرا ذاتی معاملہ ہے, لیکن یہ ایک ایسا کلچر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اپنا آپ کا بھلا کریں, آپ کے ادارے کا اور اس سے بھی پہلے اپنے گھر کا, اپنی عاقبت بھی سنوارنی ہے. خدا کے سامنے ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے ہونے کا بھی احساس ہے. تو وہ سوال اس میں آپ سے یہ کیا جائے گا کہ آپ کو عقل کی صلاحیت, آپ کو آنکھیں دی گئی. میں جو باتیں بول رہا ہوں اس دنیا میں سینکڑوں اندھے بتا سکتا ہوں جو کر رہے ہیں. 2 ہفتہ پہلے یو اے میں عرب ریڈنگ چیلنج, عربی میں کتابوں کے پڑھنے کا ایک کمپٹیشن آج سے 8-10 سال پہلے شروع کیا گیا. بہت اچھا انیشیٹو ہے دبئی سے. اس میں عربی میں پڑھنے کے رجحان کو بڑھایا گیا اور اس کو فروغ دینے میں میرے اپنے بھی بہت سے مضامین, اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے میں میرا سب ریکارڈ ہے. اس پر ایک قانون بنا ہے ریڈنگ لا 2016, اس میں میرے مضمون کو سراہا گیا تھا. اور یہ جو ریڈنگ ریولوشن کی بات کی میں نے, اقرا ریولوشن, اقرا کا انقلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن کے نازل ہونے کے بعد, اور اسی پر میری نظم ہے اقرا. یہ بنی نوع انسان کی تعمیر نو میں پڑھو سنگ بنیاد خیر الورا ہے. یہ پہلی بنیاد ہے. رسول اللہ نے آغاز نہ تو شکنی سے کیا, نہ جہاد سے کیا, نہ نماز سے کیا, اقرا سے کیا. سب سے پہلے پڑھو, خدا کا حکم پڑھو, خدا کی آیات پڑھو, کتاب پڑھو. زندگی مسلسل پڑھنے کا نام, اسے آپ پڑھنا کہیں, سیکھنا کہیں. ہر انسان سے خدا یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مسلسل سیکھتا رہے. خدا کی عظمتیں, انسان کے حقوق, اپنی ذاتی قدرتیں, صلاحیتیں, ان کو نکھارنے کے وسائل, یہ آپ کے بنیادی انسانی فرائض میں جیسے بنیادی انسانی حقوق. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس تعلیمی پالیسی کے ڈر سے یا اسکول مینجمنٹ کے ڈر سے یا اپنے جاب کے پروموشن کے لالچ میں یہ سب کچھ کریں. اپنے بقا کے لیے سیکھیے, اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے سیکھیے, سکھائیے, اور یہ مزاج بنائیے کہ ہمارے گھر کا ہر دن اس میں یہ رجحان ہوگا کہ ہم جیسے کھا پی رہے ہیں, جیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہماری نشست میں جو بات چیت ہوتی ہے کیا ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کے بیٹھ کے کبھی وارتالاب ہوتا ہے, کریٹیکل ویوز لیے جاتے ہیں, نہیں. ہر کوئی آنکھ بن کر کے اس کو ایک مسلمہ مانتے ہوئے چلتا ہے. ترقی وہاں ہوتی ہے جہاں ہر چیز پر سوال اٹھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تعلیم نام ہے تو آنسر دا کوشچن, اسی لیے سب کوچنگ میں سوالوں کے جوابات بتائے جاتے ہیں. ایجوکیشن ان انڈیا کنسسٹ ان آنسرنگ دا کوشچنس, لیکن ان ڈیولپڈ کنٹریز, ترقی یافتہ دنیا میں تعلیم نام ہے جوابوں پر سوالات اٹھانے. ایجوکیشن کنسسٹ ان کوشچننگ دا آنسرس. جو جوابات ہیں کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا, اس پہ سوال ہوگا کیا مغز کے باغ میں جانے سے ہی شاید پروانوں کا خون ناحق ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کو روکنے کی کوشش کا حاصل ہے. یہ جاننا پڑے گا تب آپ ایک بےمانہ سرگرمی سے رک جائیں, ورنہ ہوگا وہی. آئنسٹائن کا ایک مقولہ ہے کہ انسینٹی, پاگل پن کیا ہے, بیوقوفی کیا ہے. انسینٹی از ڈوئنگ the same thing again and again, over and over again and expecting a different result. کہ پاگل پن یہ ہے کہ آپ مسلسل بار بار وہی کام کرتے ہیں اور مختلف نتیجے کی توقع رکھتے ہیں, پھر نتیجہ دوسرا ہو. اس کو الفاظ میں کہتا ہوں جو شاید میرے لیے کچھ سے اچھا ہے, قابل فہم ہے. میں یہ کہتا ہوں اکثر میری تقریروں میں کہ اگر آپ ہمیشہ وہی سوچیں جو آپ نے ہمیشہ سوچا ہے تو آپ ہمیشہ وہی کریں گے جو آپ نے ہمیشہ کیا, اور اگر آپ ہمیشہ وہی کریں گے جو آپ نے ہمیشہ کیا ہے تو آپ کو ہمیشہ وہی ملے گا جو آپ کو ہمیشہ ملتا رہا. If you always think what you always have thought,
you will always do what you always have done. And if you always do what you always have done, you will always get what you always have got. अब अगर नतीजे को बदलना है तो अमल को बदलना होगा, और अमल को बदलना है तो थिंकिंग को बदलना होगा, और थिंकिंग बदलेगी क्रिटिकल अंदाज में खुद अपने किए को अनकिया करने से, अपने कहे को अनकहा बनाने से, ये जानने से कि मैंने जो कहा है क्या वो कहने की बात ठीक है, बिल्कुल पढ़ना सफल को तो खिलाओ, जो चीज नफाबख्श है टिकाऊ टिकी है। दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगी, उस तरक्की की जो इसका नाम नहीं है कि इस साल हमारे यहाँ से इतने हाफिज आलिम ये वो पाएंगे, बल्कि ये कि उन्होंने जो इल्म आपने उनको दिया उस इल्म का एप्लीकेशन मुआशरे में आपने कुरान का इल्म दिया, क्या उसके मुताबिक वो एक शख्स की जिंदगी बदल सकते हैं खुद उनकी अपनी? इफ नॉट, अगर नहीं कर सकते तो वो इल्म नहीं, वो इल्म का एक पत्ता कुछ भी है, हाफिजा रोट लर्निंग, इसमें बार बार रिपीट किया गया कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी अब रोट लर्निंग को, सिर्फ मालूमात याद करने को, कि शाहजहां की वफात कब हुई, ये साल हुए, 1 मार्च नहीं है, अब इससे कोई मार्क्स नहीं मिलेगी। ऐसा कोई सवाल आएगा ही नहीं कि दिल्ली हिंदुस्तान का क्या है, वे राजधानी है, या हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ये मजहब का खैर है सब, इससे कोई जनरल मालूम, हमारे यहाँ जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि आपको मुल्कों की राजधानियों के नाम, सिखों के नाम वगैरह वगैरह मालूम है। These are not knowledge. Knowledge is totally different. Information, ये सब information है। इन इंफॉर्मेशन के तज्जिए से मालूमात हासिल की जाती है, फिर इल्म हासिल होता है, नॉलेज, फिर नॉलेज पर बेस करके इकोनॉमी डेवलप करती है, ह्यूमन बिहेवियर का तज्जिया किया जाता है। ये है कुछ मुतफर्रिक बातें जिसमें सारा जोर मेरा इस पर है। आप अपनी जिस अंदर जो भी सोच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं इसका दावा नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमारी किताबों में है, जो कुछ हमारी शायरी में है, जो कुछ मुझे पढ़ाया गया और वही कुछ आप पढ़ा रहे होंगे, ये मुझे मालूम। तो उस पर प्रयास करते हुए मैं ये फर्ज कर रहा हूँ कि वही अंदाज फिक्र जो चला आ रहा है, जिसमें कुछ तब्दीली आई है, जैसे कि इन्होंने असरी और दीनी तालीम के इंतजाज की इतरा निकाली है कि हम स्कूलों में वो पढ़ाएं, जबकि मैं पढ़ता था तो मुझे मदरसे से खारिज करने की धमकी दी गई थी, क्योंकि मैं दिन में मदरसा जाता था और नाइट में हाई स्कूल जाता था, तो मुझे छोड़ना पड़ा स्कूल। मैं नाइट हाई स्कूल में जाता था तो इसलिए छोड़ना पड़ा कि उस वक्त मदरसे में असली दर्सगाह को, असली तालीम को नजर थे, तो उन्होंने अंग्रेजी बोलने, सीखने, लिखने को समझ रखा, तो उससे जरूरत से ज्यादा उसको पढ़ाना नहीं चाहिए। इन सब के पढ़ाने का मकसद यह था कि वो पता लिख लें, सरकारी दस्तावेजात फिल कर लें, ये सब अंग्रेजी पढ़ाने का मकसद बताया जाता है। जी वही तो इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं, क्योंकि आपके पैगंबर ने अपने एक सहाबी को सुरियानी ज़बान सीखने की हिदायत की अपनी मौजूदगी में, तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना अभी इस पॉलिसी में मल्टीलिंगुअलिज्म पर जोर दिया गया है, इसमें उर्दू भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, और सारी दुनिया का यही हाल है। एक बहुत अहम उसूल है इसका, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, और इस वजह से मैं समझता हूँ ये इसका मोस्ट प्रोमिनेंट जदीद तालीमी पॉलिसी का सबसे ज्यादा नुमाया और काबिल मुबारकबाद हिस्सा है कि इसमें रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, लोकल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल सिटीजनशिप को बुनियादी अहमियत दी गई है, नंबर 1 पर रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें इस्लामी कल्चर का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, हिंदू कल्चर का भी होगा, गैर का भी होगा, सबका होगा। ये एक आलमी मंजरनामा है। सारी दुनिया में आज तादुदियत को, प्लूरलिज्म को, इंडिया में जिसे गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, हर मजहब, हर कल्चर के अपनी रिवायात और रसूम को उसके मानने वालों के लिए उनका एहतराम बरकरार रखना, उसका लिहाज पास लिहाज रखना और उसके खिलाफ नफरत अंगेज बातों को जुर्म करार देना, ये बिल्कुल सही है। ये हर कोई करता है, ये आपके रसूल ने किया, हमारे इस्लाम ने हमेशा किया है,
اور یہی وجہ ہے کہ مسلم بادشاہوں کے دور میں فرقہ واریت اور یہ سب کچھ چیزیں دی نہیں. انہوں نے تمام مذہب کے لوگ مسلم سلطنتوں میں آباد رہے ہیں، مسلم چاہے وہ انڈیا میں ہو یا یورپ میں ہو. ترکی خلافت کے زمانے میں آج ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا کا نام لیا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں سارے مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے. ایران، عراق، یمن، سعودیہ کو چھوڑ کر آپ کو ہر جگہ یہودی بھی ملیں گے، عیسائی بھی ملیں گے، اور عیسائیوں کے سارے فرقے ملیں گے. سیریا میں، شام میں، لبنان میں، جارڈن میں بے شمار ملینس آف ملینس ان کا ریسپیکٹ اس زمانے سے کیا گیا. حضرت عمر بن خطاب سب سے زیادہ جن کو جلالی صحابی کہا جاتا ہے، ہی واز اے پلیورلسٹ. انہوں نے مذہبوں کا احترام سکھایا ہے. جب فلسطین فتح کیا ہے وہ فاتح ہیں، فاتح کی حیثیت سے وہ فلسطین کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. بتائیے، اونلی رولر unopposed victory. انہوں نے سرنڈر کیا ہے. سرنڈر کے بعد فوجیں جو ہے خلاقمہ شروع کر دیتی ہیں، قتل عام کرتی ہیں. مسلمانوں نے یہ نہیں کیا. حضرت عمر کو بلایا گیا کہ وہ سائن کریں گے، اور ایلیا اس کا نام تھا فلسطین کا، ایلیا خلیل نام، حدیث میں بھی آیا. ایلیا فتح ہوا، اس کا سرنڈر نامہ عہد نامے پر حضرت عمر نے دستخط کیے. یہ کام ہو رہا تھا کنیسۃ القیامہ، چرچ آف ریسرکشن، فلسطین کا مقدس ترین چرچ. وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر نے جگہ تلاش کرنی شروع کی کہ کہاں نماز پڑھیں. تو پادری نے کہا کہ آپ مکان پسند تم نہیں پڑھ لو. اب حضرت عمر کی بصیرت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو بعد کے مسلمان آئیں گے، کہیں گے کہ ہونا سمجھا عمر، یہاں عمر نے نماز پڑھی تھی، ہم یہاں نماز پڑھیں گے، اس کو مسجد بنا دیں گے. تو آپ نے ایسا نہیں کیا. ایک پتھر اٹھایا اور اسے دور طاقت سے پھینکا، اسے مرمل حجر کہتے ہیں. جہاں جا کے وہ پتھر گرا اس جگہ جا کر نماز پڑھی. اور ان کی بصیرت کی تصدیق دیکھیے کہ آج وہاں مسجد عمر موجود ہے. بعد میں لوگوں نے اس پتھر جہاں جا کے عمر نماز پڑھی مسجد عمر بنی. اس میں کتنے بے شمار سبب ہیں. پلورلزم ہے، مذہب کا احترام ہے. فاتح ہو کر بھی سرنڈر نہیں کروایا. کوئی زبردستی کسی کو نہیں کہا کہ وہ اسلام میں جاتے ہیں. کسی نے زبردستی تلوار اٹھا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی. کسی نے کہہ دیا سیدنا علی وہ سر قلم ہو گیا. وہ مشرک حضرت اسامہ بن زید، آپ کے پوتے گویا، چہیتے بیٹے کے لڑکے، حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے، ان کی پیدائش آپ انتظار کر رہے تھے اور اس کی پیدائش پر آپ نے گویا عقیقہ خود کیا. ان کے ہاتھ سے جنگ میں ایک شخص کا ناحق خون ہو گیا. ایک مشرک نے پناہ مانگی، سرنڈر کر دیا یا کلمہ پڑھ لیا، دو روایت ہے. تو اسلام میں حرام ہے. جو سرنڈر کرتے اسے مارا نہیں جائے گا، جو کلمہ پڑھتے اسے مارا نہیں جائے گا. اس کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ یہ جب مرنے کا آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ ختم ہو گئے. اب یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو اتنا برہم ہوئے کہ کئی دن ان کی شکل نہیں دیکھی. قتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ، قتل تم نے اسے قتل. حضرت اسامہ کہتے ہیں اتنا مجھے کنڈم کیا، ملامت کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کافی ہوتا اسی دن مسلمان ہو. یہ ہے اسلام. یہ اسلام بتائیے. ہم بیمانہ فتوے نشر کرتے رہتے ہیں، یہ بولنے سے وہ کافی ہو گیا، یہ ہو گیا. اس کا آج کے دور میں کوئی استعمال نہیں. تو یہ سمجھیے جو میں بول رہا ہوں، ہمارا کنٹینٹ، جو مضامین ہیں، جو باتیں ہیں، جو طریقہ گفتگو ہے، جو چیزیں عام نشریات کی خارج ہیں، وہ سب میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بولنے کی چیزیں نہیں، یہ کرنے کے کام نہیں. اگر عالمی منظرنامے کو سمجھنا ہے، اس کے ہم رکاب ہونا ہے، تو اس کا نقطۂ آغاز یہی، اور یہی نقطۂ آغاز کا عمر چلتا رہے. یہی آپ کے پیغمبر کا حال تھا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. آپ کا پیغمبر کبھی فارغ نہیں ہوئے، فارغ ہو کر اور مستعد ہونا پڑا. آپ کو کہا گیا کہ آپ بخشائے ہیں. سورہ الفتح میں إِنَّا غَفَرْنَا لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سے معاف کر دیے گئے. جبکہ پیغمبر کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. خدا ہے، خدا نے یہ لینگویج استعمال کی.
پیغمبر اپنی کسی معمولی لفظ کو بھی جو کہ بشری تقاضے کے تحت وہ گناہ سمجھتا ہے اور استغفار کرتا ہے. تو آپ اس احساس سے کہ آپ نے بدر میں قیدیوں کو چھوڑ دیا بہت بڑا گناہ ہو گیا اللہ کی اجازت کے بغیر، جو کہ رحمت للعالمین ہونے کا ایک تقاضا تھا اور اللہ نے اس کو بعد میں درست قرار دے دیا. تب بھی آپ کہتے تھے کہیں اس سے حساب ہو جائے، کیسے انتظار نہیں کیا خدا کے حکم. تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے وہ توبہ استغفار ساری عمر کا عمل کرتے ہیں. کیا ہمارے مزاج ہے؟ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، اس کا آخری بات میری ہے، میں اس کو اگر خالص اسلامی ٹرمینالوجی بیان کروں تو وہ ہے توبہ. توبہ کلچر. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ہر وضو کے بعد ایک مسلمان کو یہ کہنا سکھایا گیا ان اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ قرآن کی آیت سے لی. کیا مطلب ہے توبہ کا؟ سیلف کریٹیسزم. توبہ کا مطلب ہے اپنی غلطی ٹٹولنا، اور تواب کا مطلب ہے بار بار مسلسل نان اسٹاپ کانسٹنٹلی I want to do this, I am doing this. میں صرف یہ چاہتا ہوں. تو اگر خالص دینی اصطلاح میں میری بات کا خلاصہ ہے کہ موجودہ منظرنامے میں آپ کے لیے واحد موقع کیا ہے، وہ آپ استعمال جان لو ابھی سوچ سمجھ سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا. ورنہ یہ عالمی سطح پر تو آپ کے ساتھ دھوپ کیا جائے. کیوں کہ اسی پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ گورننس اینڈ مانیٹرنگ پالیسی آ رہی جو دنیا بھر میں آ چکی ہے. یعنی ایک مستقل ادارہ قائم ہوگا جس سے ہر ٹیچر کا اسکول کا نہیں، ہر ٹیچر کا پرفارمنس مینجمنٹ کیا جائے. ہر ٹیچر کی کارکردگی، کلاس میں وہ کیسے پڑھاتا ہے، سال بھر میں اس نے کیا کیا، بچوں کو کہاں سے لے کے اس نے اسٹارٹ کیا. آپ اردو زبان کے ٹیچر ہیں تو جب آپ کے بچے آئے تھے ان کی حالت کیا تھی، اور جب سال ختم ہوا تو اب ان کی حالت کیا ہے، اس کا ثبوت دینا ہوگا. کہ یہ الف لام نہیں جانتے تھے، اب دیکھیے شاعری کر رہے ہیں، یا اردو خطر سیدھی لکھ رہے ہیں، یا غالب کا شعر یا غزل صحیح پڑھ سکتے ہیں. اس کا عملی ثبوت، دستاویزی ثبوت، سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کو دینا پڑے گا. حالانکہ انڈین کلچر پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن باہر کی دنیا میں آ چکا ہے. یہ سب ہم میرے کچھ سالے یہاں بیٹھے ہیں جو وہاں پڑھاتے ہیں، ان کے کم از کم 3 انسپیکشن ہو چکے ہیں. میں 40 اسکولوں کا انسپیکشن خود کر چکا ہوں. وہ میں اکیلا نہیں کرتا، اس کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. اس کے اسٹینڈرڈس ہیں 6 پرفارمنس اسٹینڈرڈس. اس میں ٹیچر ہے، طالب علم ہے، والدین ہیں، اسکول کی سینئر لیڈرشپ ہے، اسکول کا مینجمنٹ ہے، چیئرمین ہے. سب کا انٹرویو ہوتا ہے، سب سے ایویڈنس مانگے جاتے ہیں کہ آپ اسکول کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چیئرمین صاحب کیا کرتے ہیں، آپ پرنسپل سے کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں، رپورٹ لائیں، میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کے منٹس لائیں، اس منٹس میں جو ڈیسیجن لیا گیا تھا اس پر آپ نے کیا ایکشن لیے، اس کے پروف دکھائیے. آپ نے آئی سی ٹی ریسورسز خریدنے کا اس میں اعلان کیا تھا تو اس کے بل آئیے، ہاں خریدے گئے، کتنے کا خریدے گئے. اور ٹیچر سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب بلیک بورڈ کی جگہ آپ کو وائٹ بورڈ دیے گئے ہیں، اور ان کا استعمال آپ نے کیسے کیا، کیا کیا. تو یہ سب آپ اگر خود کرنا شروع کرتے ہیں توبہ تو بچ جائیں گے شرمندگی سے. ورنہ آپ کو خواہی نہ خواہی، ولنگلی انولنگلی، بعز سے عزیز ہیں اور بذل ذلیل، عزت سے ذلت سے وہ آنا ہی کرنا ہی پڑے گا. تو بی پریپیئرڈ. وآخر دعوانا الحمد للہ. سوال کرنے موقع ملا. آئی اپریشیٹ کوشچنس، کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن وقت کم ہے، فیصلہ یہ کریں گے کہ کوئی سوال جواب ہو سکتا ہے.